السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم سامعین کرام اور ہمارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کو عموماً مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ مراسم بھی مقرر کر لیے گئے جن کی شدت سے پابندی کی جاتی ہے۔ دھوم دھام کے لحاظ سے تو وہ یا محرم کے بعد کسی کا نمبر ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا بناوٹی تہوار ہے۔ نہ قرآن میں اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے دور کے تاریخی میں اس کا کوئی پتہ نشان ملتا ہے، اور نہ ابتدائی زمانے کے بزرگان دینی میں کسی نے اس کو اسلام کا تہوار قرار دیا ہے۔ دراصل اسلام رسموں اور تہواروں کا مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سیدھا اور معقول مذہب ہے جو انسانوں کو رسموں کی چکر بندیوں سے، کھیل تماشے کے بے فائدہ مشغولیتوں سے اور فضول کاموں میں وقت، محنت اور دولت کی بربادیوں سے بچا کر زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ان کاموں میں آدمی کو مشغول کرنا چاہتا ہے جو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہو۔ ایسے مذہب کی فطرت سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ سال میں ایک دن حلوے پکانے اور آتش بازیاں چھوڑنے کے لیے مخصوص کر دے، اور آدمی سے کہے کہ تو مستقل طور پر ہر سال اپنی زندگی کے چند قیمتی گھنٹے اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے روپیے ضائع کرتا رہا کر، اور اس سے بھی زیادہ بعید یہ ہے کہ وہ کسی ایسی رسم کا انسان کو پابند بنائے جو صرف وقت اور جگہ ضائع نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات جانوں کو بھی ضائع کرتی ہے اور گھر تک پھونک ڈالتی ہے۔ اس قسم کی فضولیات کا خون دینا تو درکنار، اگر ایسی کوئی رسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتی تو یقیناً اس کو حکماً روک دیا جاتا۔ محترم سامعین اکرام، اور جو ایسی رسمیں اس زمانے میں بھی موجود تھیں ان کو روکا ہی گیا۔ حلوے اور آتش بازی کا معاملہ تو اس قدر کھلا ہوا ہے کہ جو شخص کچھ بھی اسلام کے متعلق جانتا ہے وہ پہلے ہی نظر میں کہہ دے گا کہ ان چیزوں کی پابندی اس مذہب کی روح کے خلاف ہے۔ مگر جب ہم تلاش کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اس 5 دن کے ساتھ کوئی مستند مذہبی عقیدہ البتہ ہے، کیا کوئی لازم عبادت مقرر ہے، تو ہم کو اس کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اسلامی لٹریچر میں ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شعبان کی 15ویں شب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا اور وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع کے قبرستان پہنچی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور قبیل قلب کی بھیڑوں کے جس قدر بال ہے اس قدر انسانوں کو گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، لیکن حدیث کے مشہور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اپنی تحقیق میں یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند صحیح طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچتی۔ بعض دوسری روایت ہے جو کم درجے کی کتابیں حدیث میں ملتی ہے، ہر ایک کی سند میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے، لیکن تاہم اگر ان کی کوئی اصلیت بھی تسلیم کر لی جائے تو حد سے حد پر کتنا ہی نتیجہ نکلا جا سکتا ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا اور خدا سے مغفرت کی دعا کرنا ایک اچھا فعل ہے، جیسے انفرادی طور پر لوگ کریں گے تو ثواب پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بدعت سے بچ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی زمانے میں جو لوگ شریعت محمدی کی روح کو سمجھتے تھے وہ سختی کے ساتھ اس اصول کے پابند رہے۔ انہوں نے نئی رسمیں ایجاد کرنے سے انتہائی پرہیز کیا، اور جو چیز لازمی رسم بنتی نظر آئی اس کی فوراً جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک چیز جس کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر ابتدا میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے،
وہ رفتہ رفتہ کس طرح سنت پھر واجب پھر فرض اور آخرکار فرضوں سے بھی زیادہ اہم بنتی چلی جاتی ہے، اور جہالت کی بنا پر لوگ اس نیکی کے ساتھ کس طرح بہت سی برائیاں ملا جلا کر ایک قبیح رسم بنا ڈالتے ہیں، اور اس قسم کی رسمیں جمع ہو کر کس طرح انسانی زندگی کے لیے ایک وبال اور انسانی ترقی کی راہ میں ایک بھاری روک بن جاتی ہے۔ اس لیے ابتدائی دور کے علماء اور امام اس بات کی سخت احتیاط رکھتے تھے کہ شریعت میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہ ہونے پائے۔ ان کا یہ مستقل عقیدہ تھا کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے اسے شرعی حیثیت دینا، یا جس چیز کی شریعت میں جو حیثیت ہے اس سے زیادہ اہمیت اس کو دینا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ محترم سامعین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعد کی صدیوں میں اس طرف سے انتہائی غفلت برتی گئی، اور بتدریج مسلمان بھی اپنی خود ساختہ رسموں کے جال میں اسی طرح پھنستے چلے گئے جس طرح دنیا کی دوسری قومیں پھنسی ہوئی تھی۔ اس خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو قومیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ان کو صحیح اسلامی تعلیم و تربیت نہ مل سکی، وہ اپنے ساتھ پرانے جاہلیت کے بہت سے خیالات اور بہت سے طور طریقے لیے ہوئے اسلام میں آ گئی۔ ان کو سدھا برس سے رسمیات اور تہواروں اور میلوں ٹھیلوں اور جاتراؤں کی عادت پڑی ہوئی تھی، اس کے بغیر ان کے لیے مذہبی زندگی میں گویا کوئی لطف ہی نہ تھا۔ اسلام کی سادہ شریعت کے دائرے میں آ کر بجائے اس کے کہ وہ پرانی رسموں کا بوجھ اترنے اور پرانی زنجیروں کے بند کٹنے سے اطمینان محسوس کرتے، انہیں یہاں آتے ہی یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کس طرح وہی بوجھ پھر اپنے اوپر لاد لے جنہیں اسلام نے اتارا تھا، اور وہی بیڑیاں پھر پہن لے جنہیں اسلام نے کاٹا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ تو پرانی جاہلیت کی رسمیں ذرا سی ظاہری صورت بدل کر باقی رکھی، کچھ نئی رسمیں خود ایجاد کی، یہاں تک کہ اسلام کو بھی ویسا ہی رسموں اور تہواروں کا مذہب بنا کر رکھ دیا جیسے ان کے پرانے مذہب تھے۔ ان نئی رسموں کی ایجاد میں ماشاء اللہ خاصی باریک بینی سے کام لیا گیا۔ قرآن اور حدیث کو اس غرض کے لیے تو نہ چھانا گیا کہ اسلام نے انسانی زندگی کے لیے جو نظام نامہ مرتب کیا ہے اس کے اصول معلوم کیے جاتے، بلکہ ساری چھان بین اسی لیے کی گئی کہ کہاں ایک نئی رسم ایجاد کرنے کے لیے یا پرانی جاہلانہ رسموں کو جاری رکھنے کے لیے کوئی بہانہ مل سکتا ہے۔ اسلام کی سادہ شریعت کے دائر پھر اگر کسی جگہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی کوئی اشارہ مل گیا تو اس پر ایک پہاڑ برابر عمارت تعمیر کر ڈالی گئی۔ لوگ اپنی جگہ خوش ہے کہ اسلام میں تہواروں اور رسموں کی جو کمی تھی اس کو انہوں نے پورا کر لیا ہے، حالانکہ دراصل انہوں نے اپنی جہالت سے وہ ساری بیڑیاں پہن لی ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کٹوا دی تھی، اور اپنے آپ کو پھر اس جال میں پھانس لیا ہے جس میں پھنس کر دنیا کی کوئی قوم کبھی نہ ابھر سکی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان رسومات سے بچ کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم سامعین اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی زیادہ معتبر کتابوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری جیسے عظیم و شان منصب پر مامور کیا گیا، اور قرآن جیسی لازوال کتاب کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس وجہ سے نہ صرف رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لو خدا سے لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں سے صرف شعبان ہی ایسا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے گزر جاتا تھا۔ محترم حضرات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنے ذات کے لیے خاص تھا، اور اس گہرے روحانی تعلق کے بنا پر تھا جو نزول قرآن کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ رہے عام مسلمان تو ان کو آپ نے ہدایت فرما دی تھی کہ ماہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزہ نہ رکھا کرے، کیونکہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر عادتاً لوگ اس مہینے کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے لگیں گے تو رفتہ رفتہ ایک لازمی رسم بن جائے گی، اور رمضان کے فرض روزوں پر خواہ مخواہ 10-15 مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا۔
اور اس طرح لوگوں پر وہ بار پڑ جائے گا جو خدا نے ان پر نہیں رکھا ہے۔ محترم سامعین، اسلام میں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے بندوں کے لیے لازم کیا ہے اس کے سوا کوئی دوسری چیز بندے خود اپنے اوپر لازم نہ کر لے۔ کوئی خود ساختہ رسم، کوئی مصنوعی قاعدہ، کوئی اجتماعی عمل ایسا نہ ہو جس کی پابندی لوگوں کے لیے فرض کی طرح بن جائے۔ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی بندوں کی بھلائی کن چیزوں کی پابندی میں ہے اور کس چیز کی کتنی پابندی میں ہے۔ اس کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر کے بندے بطور خود کچھ رسمیں مقرر کر لے اور فرض کی طرح ان کی پابندی کریں گے تو آپ ان کی زندگی کو آپ تنگ کر لیں گے۔ قرآن رسموں کو زنجیروں سے تشبیہ دیتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک بڑا کام یہ بتاتا ہے ان زنجیروں کو کاٹ پھینکے جن میں انسان اپنے آپ کو خود کس رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی میں فرائض کا ایک نہایت ہلکا اور سادہ ضابطہ تجویز کر کے باقی تمام رسموں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ عید اور بقرعید کے سوا کوئی تہوار نہ رکھا گیا، حج کے سوا کوئی جاترا نہ رکھا گیا، زکات کے سوا کوئی نذر و نیاز یا دان پون کو فرض نہ کیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ جس طرح انسان کو خدائی فرد میں کوئی چیز کم کرنے کا حق نہیں ہے اسی طرح کوئی چیز بڑھانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرافات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔